Assalamu alaikum students. My name is Farhan Zaidi and today is our Advanced Operating Systems lecture number 21. Last lecture میں ہم نے میموری مینجمنٹ ٹیکنیکس اور یوزر لیول میموری مینجمنٹ ٹیکنیکس ہم نے سٹارٹ کی تھی، اور ان ٹیکنیکس کی ڈسکشن میں سب سے پہلی ٹیکنیک جو ہم نے ڈسکس کی تھی لاسٹ ٹائم وہ تھی امپلیسٹ لسٹ بیسڈ میموری مینجمنٹ. اور امپلیسٹ لسٹ والی ٹیکنیک میں ہم نے ایلوکیشن، فری، کولیسکنگ اور اس کے بعد جو سپلٹنگ تھی بلاکس کی، ان تمام چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور اس کا بیسک جو سوڈو کوڈ یا سورس کوڈ بھی تھوڑا سا ہم نے اسٹڈی کیا تھا. اور اس سے ہم نے کچھ یہ نتیجے نکالے تھے کہ امپلیسٹ لسٹ کی جو ہے میموری مینجمنٹ، وہ اس کے پروز کیا ہیں، اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں. اور اس سمری میں ہم نے یہ کہا تھا کہ امپلیسٹ لسٹ کی جو میموری مینجمنٹ ہوتی ہے اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ لینئر ٹائم لیتی ہے ان دا نمبر آف بلاکس. اور ہمارے شروع میں جب ہم نے گولز آف اے گڈ میموری ایلوکیٹر ڈسکس کیے تھے تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ لینئر ٹائم لینا نہیں چاہیے میموری ایلوکیٹر کو، ایک اچھے میموری ایلوکیٹر کو. لہٰذا امپلیسٹ لسٹ کی ٹیکنیک جو ہے وہ صرف انسٹرکشنل پرپزز کے لیے اچھی ہے، اور چند بعض اسپیشل اپلیکیشنز کے اندر یہ یوز ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میموری آپ کی بہت زیادہ لمبی لسٹ نہیں بنے گی کبھی بھی، اور آپ کی امپلیسٹ لسٹ چھوٹی رہیں گی اور آپ کے پاس لینئر ٹائم میں بھی سی پی یو کی کوئی پرابلم نہیں آئے گی، یعنی سی پی یو کی کمپٹیشن کی. لہٰذا ان کیسز میں کیونکہ یہ سمپل ٹیکنیک ہے، اس کی امپلیمنٹیشن بہت سمپل ہوتی ہے، لہٰذا یہ یوز ہوتی ہے. اور اس کی کوڈنگ آسان ہے، اس کے اندر آپ کو بہت سارے جو پروگرامر کے جو ہوتے ہیں ہیڈیکس ہوتے ہیں وہ اس میں نہیں ہوتے. اور بیسیکلی باؤنڈری ٹیگ سے، جو کہ ایک ٹیکنیک ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ جس میں ہم مارکرز جو ہے یا اسٹور کرتے ہیں ایٹ دا اسٹارٹ آف دا میموری بلاک اور ایٹ دا اینڈ آف دا میموری بلاک، ان کو ہم باؤنڈری ٹیگز کہتے ہیں. وہ مارکرز ہمارے امپلیسٹ لسٹ کے کیس میں کیا تھے؟ وہ بیسیکلی سائزز آف دا بلاکس تھے، یعنی اس بلاک کا سائز جو ہے وہ ہم ریپلیکیٹ کرتے ہیں اسٹارٹ آف دا بلاک میں بھی اور اینڈ آف دا بلاک میں بھی. اور ایک ہم نے کہا تھا کہ ہمیں ایک بٹ چاہیے ہوتا ہے یہ ڈیٹرمن کرنے کے لیے کہ یہ جو میموری بلاک ہے یہ ایلوکیٹڈ ہے اس وقت یا فری ہے. اب ہم آتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم جو کریں گے اب دس ٹائم ڈسکس، وہ ہے ایکسپلسٹ لسٹ بیسڈ میموری مینجمنٹ، اور اس کے بعد سیگریگیٹڈ لسٹ بیسڈ میموری مینجمنٹ، اس کے بعد ارینا بیسڈ ایلوکیشن، اینڈ دین وی ول کم ٹو دی لاسٹ ٹاپک آف دی یوزر لیول میموری مینجمنٹ ٹیکنیکس وچ از کالڈ دی گاربیج کلیکشن. تو آئیے ہم اپنے اس آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ امپلیسٹ لسٹ سے ہم ایکسپلیسٹ لسٹ کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو آخر کیا چینجز ہمارے میموری ایلوکیٹر میں آتی ہیں. ایکسپلیسٹ لسٹ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایکسپلیسٹلی ایک لسٹ بناتے ہیں. امپلیسٹ لسٹ میں ہم کیا کر رہے تھے کہ لسٹ خود بخود بن گئی تھی بیکاز آف دا فیکٹ کہ ہم نے سائز اسٹور کر لیا تھا فرسٹ جو ورڈ تھا میموری بلاک کا اس کے اندر. اس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ افیکٹولی ہم لسٹ کو ٹریورس کر سکتے تھے بیکاز وی نیو کہ کتنے بائٹس یا کتنے ورڈز ہم آگے جائیں گے، اس اتنے سائز کے برابر ہم اگر ورڈز آگے جائیں گے تو ہمارا نیکسٹ بلاک کا سٹارٹ آ جائے گا. تو ظاہر ہے کہ ہر بلاک ایکچولی لنک ہو گیا تھا آٹومیٹیکلی بیکاز وی کوڈ ٹریورس اٹ بیسڈ آن دا سائز، یعنی ہم نے سائز کو ریڈ کیا اور اتنا انکریمنٹ کر دیا تو ہم اگلے بلاک پہ پہنچ گئے. اور اس کا ہم نے سورس کوڈ بھی دیکھا تھا کہ ہم نے کس طرح سے نیکسٹ بلاک پہ جمپ لگائی تھی. اب ایکسپلیسٹ لسٹ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم فری بلاکس کو ہم ایک لنک لسٹ کے ذریعے سے کنیکٹ کرتے ہیں بائی نارمل، جس طرح سے لنک لسٹ بنتی ہے جس کے اندر پوائنٹرز ہوتے ہیں، اینڈ یعنی کرنٹ ایک بلاک ہوتا ہے اور پھر اس کا جو نیکسٹ پوائنٹر ہوتا ہے جو کہ نیکسٹ بلاک کو پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کا جو ایڈریس ہے نیکسٹ بلاک کا وہ ڈائریکٹلی ہم اس پوائنٹر میں اسٹور کرتے ہیں جس طرح سے نارمل لنک لسٹ بنتی ہے. تو آپ کی میموری کے اندر ہم صرف ان بلاکس کی لنک لسٹ بناتے ہیں جو کہ فری ہوتے ہیں، یعنی امپلیسٹ لسٹ کے اندر یہ ہوا تھا کہ تمام بلاکس لنک ہو گئے تھے بیکاز سائز واز اسٹورڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پھر یہ ضرورت پڑی تھی ایک بٹ کی کہ جو ہمیں یہ بتایا کہ یہ بلاک فری ہے یا ایلوکیٹڈ ہے. ایکسپلیسٹ لسٹ میں ہم لنک ہی صرف فری بلاکس کو کر رہے ہیں، ہم اس لیے ہمیں
اس بٹ کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ الوکیٹڈ ہے یا فری ہے, کیونکہ صرف فری بلاکس ہی کی ایک ایکسپلسٹ لسٹ بن جاتی ہے. اب نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈبلی لنک لسٹ بناتے ہیں. سنگلی لنک لسٹ اس لیے نہیں بناتے کیونکہ اس کے اندر جو ڈیلیٹ کا آپریشن ہے یا جو انسرٹ کا آپریشن ہے, اٹ مے ٹیک لینئر ٹائم ڈیپینڈنگ اپون کہ کس طرح سے وہ امپلیمنٹ کیا گیا ہے. خاص طور سے ڈیلیٹ کا آپریشن جو ہے وہ لینئر ٹائم لیتا ہے, کیونکہ آپ نے پچھلے والے جو بلاک ہوتا ہے اس کے پوائنٹر کو بھی ماڈیفائی کر کے جو بلاک ڈیلیٹ ہو رہا ہے اس سے اگلے بلاک پہ آپ نے پوائنٹ کروانا ہوتا ہے. تو اب وہ پچھلے بلاک تک جانے کے لیے دوبارہ آپ کو شروع سے آنا پڑتا ہے جب بھی آپ ڈیلیٹ کر رہے ہیں. جبکہ ڈبلی لنک لسٹ میں آپ کے پاس کیونکہ بیک پوائنٹر پہلے سے ہوتا ہے, اس لیے آپ کانسٹنٹ ٹائم میں ڈیلیٹ آپریشن کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے فار ایفیشنسی ریزنس زیادہ تر ہم ڈبلی لنک لسٹ بناتے ہیں آف فری بلاکس. تو اس میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بیسیکلی دو ورڈز چاہیے, ایک نیکسٹ پوائنٹر کے لیے اور ایک بیک پوائنٹر کے لیے ان ایوری بلاک. تو اب ہماری جو اوور ہیڈ ہے آف ڈیٹا اسٹرکچرس یا ایسی چیز جو کہ میموری مینیجر نے مینٹین کرنی ہے اس کے اپنے مینجمنٹ کے لیے, وہ ہر پر بلاک اس میں وہ تقریباً ڈبل ہو گئی. پہلے ہمیں ایک ورڈ چاہیے تھا اور اس کے بعد اب ہمیں ایک اور ورڈ چاہیے فار بیک پوائنٹر. تو لیکن اس میں بھی باؤنڈری ٹیگس اسی طرح یوز ہوتے ہیں, کیونکہ جب ہم نے کولیسکنگ کرنی ہے, کمبائن یا مرجنگ کرنی ہے آف دی فری بلاکس, اگر لیٹ سے کہ ایسا فری بلاک ہے جس کے ساتھ ایک اور ایلوکیٹڈ بلاک ہے اور جب وہ ایلوکیٹڈ بلاک بھی فری ہو رہا ہے تو وہ اپنے ساتھ اپنے سے پچھلے والے یا اپنے سے اگلے والے فری بلاک کے ساتھ مرج ہونا چاہتا ہے, تو بیسیکلی ہمیں وہاں پہ باؤنڈری ٹیگس جو ہیں وہ ہمیں کام آتے ہیں. اس میں جو بات سمجھنے کی ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ لنکس جو ہوں گے ٹو دا نیکسٹ فری بلاک اور جو بھی جس طرح بھی لنک لسٹ بنی ہوئی ہوگی وہ اس آرڈر میں نہیں ہوں گے جس میں کہ بلاکس اوکر ہو رہے ہیں میموری کے اندر ایڈریس وائز. یعنی کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ ہماری کنسٹرینٹ یہ ہے کہ ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ ایلوکیشن اور فری کی ریکویسٹ جو ہیں وہ کسی بھی آرڈر میں اوکر ہو سکتی ہیں, کیونکہ وہ فری جو ہو رہے ہیں بلاکس وہ کسی بھی آرڈر میں ہو سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ایک بعد کا جو پوائنٹر ہے ان ٹرمز آف اسپیس, یعنی اگلا ایڈریس جو ہے اس کا بہت آگے کا, وہ جو پوائنٹر ہے اس بلاک کا وہ بعد میں فری ہو جائے یا وہ پہلے فری ہو جائے اور پہلا والا جو ہے وہ بعد میں فری ہو. تو ہمارے پاس جب پہلا والا فری ہوگا تو وہ لنک لسٹ میں جا کے انسرٹ ہوگا کسی ایسی جگہ پہ کہ جس کی طرف جو ہے وہ بعد والا پوائنٹر پوائنٹ کر رہا ہوگا, یعنی ہیڈ آف دا لنک لسٹ جو ہے وہ سکتا ہے کہ پہلے والے پوائنٹر پہ. تو یعنی ان ادر ورڈز ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو یہ لسٹ کے جو یہ فری لسٹ بنے گی لنک لسٹ, اس میں ہمیشہ پوائنٹرز جو ہیں وہ ڈائریکٹ اسینڈنگ آرڈر میں ایڈریسز کے اندر ہوں گے. شروع میں تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن بعد میں جب آفٹر اے لاٹ آف ایلوکیشن ان فری دس may not be the case. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے ایکسپلسٹ لسٹ کے کیس میں کہ ہماری فری جب ہم کرنے آتے ہیں اور فری لسٹ کے اندر ہم ایک نیا نوڈ جو کہ اب کرنٹلی فری ہو رہا ہے اس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں, تو ہم کہاں پہ کریں گے؟ اس کے لیے دو تین آپشن ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ ہم فرنٹ آف دا لسٹ پہ ہمیشہ اس نئے نوڈ کو ڈالیں. ایک یہ کہ اگر آپ نے ٹیل آف دا لسٹ بھی مینٹین کی ہوئی ہے, یعنی لاسٹ نوڈ آف دا لسٹ بھی مینٹین کیا ہوا ہے, آپ نے دو پوائنٹرز رکھے ہوئے ہیں, تو آپ لاسٹ نوڈ آف دا لسٹ کے اوپر جو ہے اس سے آگے اس نوڈ کو ڈال دیں, یعنی اینڈ آف دا لسٹ پر ڈال دیں. تو یہ دونوں کانسٹنٹ ٹائم آپریشن ہوں گے. لیٹ سے ہم کیس لیتے ہیں صرف فرنٹ آف دا لسٹ کا فی الحال. تو لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ پالیسی کے تحت ہم چلیں, یعنی جو بھی جو نوڈ ہے اگر ہم فری کرنے آتے ہیں اس کو, تو ہم سب سے پہلے اس کو فرنٹ پہ لگا دیں, ہیڈ یعنی ہیڈ آف دا لسٹ کو ماڈیفائی کر دیں. جو نیا نوڈ فری ہوا ہے وہ اب نیا ہیڈ بن جائے گا لسٹ کا, اور اس طرح سے ہم امیڈیٹلی فری کر کے چلے جائیں گے. تو یہ بالکل کانسٹنٹ ٹائم آپریشن ہوگا. جب ہم ایلوکیٹ کرنے آئیں تو سمپلی ہم فرنٹ آف دا لسٹ سے جو نوڈ فری ہوا جو لسٹ کے ہیڈ پہ ہے وہ ہم لے لیں اور بس. یعنی جو بھی ہمیں فرنٹ آف دا نوڈ پہ لسٹ ملتا ہے یا جو ایسا نوڈ جو ہے جو کہ آپ کو سب سے پہلے آپ کے سائز کی ریکوائرمنٹ پوری کر دے وہ آپ کو ملتا ہے تو آپ وہ لے لیں. ایک یہ پالیسی ہے. تو یعنی اس میں وہ فرسٹ فٹ, نیکسٹ فٹ, بیسٹ فٹ اگین وہی الگورتھم سے استعمال ہوں گے, لیکن آپ فری لسٹ کو فرنٹ آف دا نوڈ سے سرچ کرنا شروع کریں گے اور جہاں جس طرح جو بھی الگورتھم ہے آپ کا اس کے حساب سے کریں گے. دوسری پالیسی یہ سکتی ہے کہ آپ ایڈریس کی آرڈرنگ کو فورس کریں, یعنی جو ہم نے لاسٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا
کہ فری لسٹ میں ضروری نہیں کہ پوائنٹرز جو ایک دوسرے کو پوائنٹ کر رہے ہوں فری لسٹ کے وہ ایڈریس آرڈر میں بھی ہو، یعنی ضروری نہیں کہ اسینڈنگ آرڈر میں ہو. اگر ہم اس اسینڈنگ آرڈر کو فورس کر دیں، ہم جب بھی فری کرنے آئیں تو ہم سرچ کریں لسٹ کو اور پھر اس پوائنٹر کو جو فری ہو رہا ہے یعنی بلاک کا اسٹارٹنگ ایڈریس اس کو اس کی اپروپریٹ جگہ پہ ڈالیں اور لسٹ کو سارٹیڈ رکھیں ان ٹرمز آف ایڈریسز اکارڈنگ ٹو دی اسینڈنگ ایڈریسز یا ڈسینڈنگ ایڈریسز واٹ ایور. تو اس میں پرابلم کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ سرچ انوالو ہو جاتی ہے. جب بھی آپ کا فری ہوگا تو آپ کو پہلے لسٹ کے اندر پراپر انسرشن پلیس سرچ کر کے تلاش کرنی پڑے گی. تو یہ اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی آپ ایڈریس آرڈرڈ کرتے ہیں لسٹ کو اور سرچنگ انوالو کر لیتے ہیں، اس کے اندر سرچنگ کا اوور ہیڈ لے لیتے ہیں، تو جو لانگ ٹرم میں فریگمنٹیشن جو ہے اس لسٹ کے اندر وہ بہت کم ہوتی ہے. یعنی ایز کمپیئر ٹو کہ جو لیفو پالیسی ہے جس کے اندر ہمیشہ آپ صرف فرنٹ پہ انسرٹ کرتے ہیں. اگین اس کی وجہ صرف سیمولیشن ریزلٹس ہیں. بیسیکلی اس کی کوئی میتھمیٹیکل وجہ ابھی تک نہیں سمجھ آ سکی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہ بات بہرحال ہے کہ فریگمنٹیشن از بیٹر ان دی ایڈریس آرڈرڈ فری لسٹ پالیسی دین دی نارمل جس میں لیفو پالیسی آپ اپنا ہمیشہ ہیڈ پہ ڈالیں. تو یہ دو پالیسیز ہیں اس کے اندر بیسیکلی استعمال ہوتی ہیں. اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے جو کیسز کیا بنتے ہیں جب بھی آپ فری لسٹ کو مینٹین کرتے ہیں فار ایگزامپل لیفو پالیسی سے. تو ہم کچھ کیسز جو ہے وہ ہم ڈٹرمن کر سکتے ہیں. بیسیکلی جب بھی ہم فری کرنے جاتے ہیں لیفو پالیسی ہم نے اپنائی ہوئی ہے تو ہمیں کولیسکنگ پرفارم کرنی ہے بہرحال. اور کولیسکنگ پرفارم کرنے میں وہی اگین جس طرح ہمارے پاس امپلیسٹ لسٹ کے کیس میں کچھ کیسز تھے اسی طرح سے ایکسپلیسٹ لسٹ میں بھی کیسز ہوتے ہیں. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو پریڈیسیسر اور سکسیسر کے جو پوائنٹرز ہیں یعنی پریویس اور نیکسٹ کے جو پوائنٹرز ہیں وہ پراپرلی اپڈیٹ کرنے پڑتے ہیں. تو اگر آپ اس سلائیڈ کی طرف دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ اس میں دو کیسز دکھائے گئے ہیں آپ کو کہ جو اس لیفو پالیسی کے تحت جب فری کرنے آپ جا رہے ہیں. تو اس سلائیڈ میں کیس 1 جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے لیٹ سے کہ دونوں طرف کے بلاکس جو ہیں وہ ایلوکیٹڈ ہیں اور درمیان میں آپ ایک بلاک جو ہے وہ آپ فری کرنے والے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے کہ جو پہلے سے جب آپ بلاک انسرٹ کریں گے تو آپ بیسیکلی کیونکہ آپ کے دونوں طرف کے باکس ایلوکیٹڈ ہیں اس لیے ظاہر ہے ان سے آپ کو کوئی کولیسکنگ بالکل نہیں کرنی. ظاہر ہے دونوں ابھی ایلوکیٹڈ ہی ہیں. صرف اس بلاک کو ہیڈ آف دا فری لسٹ میں ڈال دینا ہے. یعنی کیونکہ لیفو پالیسی ہے اس لیے آپ نے پریڈیسیسر اور سکسیسر کو جس طرح سے وہ ہیں اسی طرح سے وہ سیٹ رہیں گے اور آپ کا ہیڈ ماڈیفائی ہو جائے گا لسٹ کا. بیسیکلی اس میں اور کچھ بھی نہیں کرنا. جو کیس 2 ہے اس میں امپورٹنٹ ہے کہ آپ کولیسکنگ کریں کیونکہ اس میں آپ اپنے آپ کو جو ڈالنا جا رہے ہیں وہ اس سے نیکسٹ بلاک جو ہے وہ فری ہے، وہ ایف سے مارک ہوا ہوا ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو جس کو فری کر رہے ہیں اس کو نیکسٹ بلاک کے ساتھ کولیس کر کے بڑا بلاک بنائیں. اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جو فری بلاک آلریڈی ہے اس کے کچھ پریویس اور نیکسٹ پوائنٹر جو پی اور ایس سے دکھائے گئے ہیں، ایس کا مطلب ہے سکسیسر، وہ آلریڈی موجود ہیں. تو ان کو ماڈیفائی کرنا ضروری ہے کیونکہ اب وہ بڑا بلاک بن رہا ہے. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریویس جو بلاک ہے وہ اس فری بلاک کے سٹارٹ پہ پوائنٹ کر رہا ہے اور جو فری بلاک کا جو بیک پوائنٹر ہے وہ پریویس پہ پوائنٹ کر رہا ہے اور جو سکسیس جو نیکسٹ پوائنٹر ہے وہ بھی اگین فری بلاک اس کے سٹارٹ پہ پوائنٹ کر رہا ہے اور اس کا جو بیک پوائنٹر ہے وہ فری پہ پوائنٹ کر رہا ہے. اب یہ دونوں پوائنٹر چینج ہوں گے یعنی جو بڑا فری بنا ہے اس کا سٹارٹ جو ہے وہ اب پریویس بلاک جو ہے وہ اس پہ پوائنٹ کرے گا اور پریویس پوائنٹر اور یہ اس کے پریویس پہ پوائنٹ کرے گا. یعنی اس کا جو بڑے بلاک کا جو سٹارٹنگ پوائنٹر ہے جو پریویس پوائنٹر ہے وہ آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا اور جو کہ اب سیلف کے سٹارٹ پہ کے اندر ہے اور اسی طرح سے نیکسٹ پوائنٹر کا بھی ہوگا. تو یہ آپ کو ماڈیفیکیشن کرنی پڑے گی. اب کیس 3 اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ پریویس بلاک فری ہے یعنی جو اب بجائے نیکسٹ سے کولیس کرنے کے آپ کو پریویس سے کولیس کرنا ہے. تو آپ کو بیسیکلی پریویس کے ساتھ اپنے آپ کو مرج کرنا پڑے گا اور پھر اپنے آپ کو اس کے جو ہے وہ اس کے پوائنٹرز کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا. اور وہ آپ کو دکھایا گیا اس میں کہ ایک بڑا فری بن گئے اور پھر وہ بگننگ آف دا لسٹ میں آ گئے اور پھر اکارڈنگلی پوائنٹر سیٹ ہو گئے.
اور اسی طرح سے کیس 4 ہے جس کے اندر یہ زیادہ سب سے کمپلیکس کیس ہے، جس کے اندر سیلف جو ہے وہ اس طرح سے انسرٹ ہو رہا ہے، یعنی جو بلاک ٹو بی فریڈ ہے وہ اس طرح انسرٹ ہو رہا ہے کہ اس کا نیکسٹ بھی فری ہے اور پریویس بھی فری ہے. اب ظاہر ہے کہ نیکسٹ اور پریویس آلریڈی جو ہیں وہ لسٹ کے اندر موجود ہے کہیں پہ، تو ان سب کے پوائنٹرز ماڈیفائی ہوں گے اور اکارڈنگلی ایک بڑا بلاک بن کے اب جو ہے وہ سارے پوائنٹرز اکارڈنگلی ماڈیفائی کرنے پڑیں گے. تو کیونکہ اور اس کا سائز بھی ماڈیفائی ہو جائے گا اور وہ باؤنڈری ٹیگز بھی ماڈیفائی ہوں گے. باؤنڈری ٹیگز اور سائز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پریویس سارے کیسز میں بھی ماڈیفائی ہوں گے جس میں بھی آپ کی جو ہے وہ کولیسکنگ ہو رہی ہے. تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس 4 کیسز تھے اور ہم نے اس لیے یہ 4 کیسز ڈسکس کیے ہیں تاکہ آپ لوگ جب بھی پروگرامنگ کریں کسی میموری مینجمنٹ یا کسی بھی اس قسم کے سافٹ ویئر کی جس کے اندر کیسز بنتے ہوں ڈفرینٹ، تو نارملی پروگرامرز یہ کرتے ہیں کہ وہ کیسز کو لے ڈاؤن یا رائٹ ڈاؤن نہیں کرتے صحیح طرح سے، اور ان کی جتنی بھی کمبینیشنز بنتی ہیں ان کو ویژولائز کیے بغیر وہ صرف اندازے سے پروگرامنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس میں بگز رہ جاتے ہیں، اس میں کارنر کیسز رہ جاتے ہیں. اس لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ویژولائز کر کے پکچر بنا کے اور تمام کیسز کو ایز مچ ایز پاسبل جو آپ کے ذہن میں ہیں یا جو آپ کے نظر آ رہے ہیں ان کو رائٹ ڈاؤن کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے پروگرامنگ یا کوڈ میں کنورٹ کرنا اس کو. تو یہ بیسیکلی تھا ہمارا ایکسپلسٹ لسٹ بیس فری کرنے کی پالیسی کا، جو لیفو پالیسی اگر ہم نے اپنائی بھی ہے اس کا ایک ڈیزائن جس طرح سے ہم نے کیا، اس میں سارے کیسز کیا ہوں گے. تو اگر ہم سمرائز کریں ایکسپلسٹ لسٹ کو تو وہ بیسیکلی کیا ہے کہ اس کو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں کمپیریزن امپلیسٹ لسٹ کے ساتھ. امپلیسٹ لسٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس ایک بہت لمبی سرچ ہو سکتی ہے پوٹینشلی، کیونکہ ہمارے ایلوکیٹڈ اور فری جو ہمارے نوڈز ہوتے ہیں یا ہمارے لسٹ کے جو بلاکس ہوتے ہیں وہ سارے ایک ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، یعنی سب لسٹ میں شامل ہوتے ہیں. کیونکہ اس میں لسٹ بڑی چھوٹی ہو گئی ہے ایکسپلسٹ لسٹ میں، صرف فری بلاکس کی لسٹ مینٹین ہو رہی ہے، اس لیے جس طرح ایلوکیشنز بڑھتی جائیں گی اس طرح سے ہمارے پاس جو لسٹ کی سرچ ہے وہ چھوٹی ہوتی جائے گی، کیونکہ فری بلاکس کم ہو رہے ہیں، ایلوکیٹڈ بلاکس بڑھ رہے ہیں، لسٹ کے یعنی فری لسٹ کے اندر سے نوڈز کم ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ نیکسٹ ٹائم جو سرچ ہوگی وہ کم نوڈز کے لیے ہوگی. تو اس میں ہمیں شارٹر سرچ کرنی پڑتی ہے ایز کمپیئر ٹو دی امپلیسٹ لسٹ. اس میں بہرحال ایکسٹرا اسپیس چاہیے ہوتی ہے ہمیں، یہ اس کا ایک بیسک چھوٹا سا ڈس ایڈوانٹیج ہے. لیکن آج کل کے کمپیوٹرز میں کیونکہ بہت زیادہ میموری ہوتی ہے اس لیے اتنا کوئی مسئلہ اس میں پیش نہیں آتا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو ایک لمبی لسٹ بنائی ہے جس میں ہم فری لسٹ میں ڈفرینٹ سائزز اور باؤنڈری ٹیگز ہم رکھ رہے ہیں اور ایک ہی لسٹ بنائی ہے، اس کے اوپر فردر امپروومنٹ اگر ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اور اگر ہم اس سمپل جو ہم نے کہا ہے کہ شارٹڈ سرچنگ ٹائم ہوگا، کیا اس کو بھی فردر امپروو کر کے کانسٹنٹ ٹائم پہ لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے. اور وہ طریقہ ہوتا ہے پھر اس کو ہم کہتے ہیں سیگریگیٹڈ فری لسٹ. سیگریگیٹڈ لسٹ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے بجائے ایک ہی لسٹ کے اندر ڈفرینٹ سائزز رکھنے کے اور ہم پھر ٹیگز سے یہ ڈٹرمن کرنے کے کہ اس بلاک کا سائز اصل میں کیا ہے اور اس بلاک کا سائز کیا ہے، اس کی بجائے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پر بلاک سائز ایک الگ لسٹ بنا لیتے ہیں، فری لسٹ. یعنی ایکسپلسٹ لسٹ ہی بنے گی لیکن لیٹ سے کہ سائز 64 کا سائز ہے تو اس کی ایک پوری لسٹ ہوگی جس میں سارے بلاک 64 سائز ہی کے ہوں گے. اسی طرح سے 128 کا فار ایگزامپل سائز ہے تو 128 کی ہی لسٹ ہوگی پوری جس میں ہر بلاک کا سائز 128 ہی ہوگا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ بیسیکلی سیگریگیٹڈ لسٹ کا کانسیپٹ ہے. اب اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی قسم کا ٹیگ رکھیں یا کوئی ایسی چیز رکھیں جس میں آپ کو سائز اسٹور کرنا پڑے یا اس کے فرسٹ بلاک میں سائز اسٹور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ لسٹ ہے ہی صرف اتنے سائزز کی. اور اس میں ظاہر ہے کہ جب بھی آپ کو ایلوکیشن کرنی پڑے گی تو کس طرح سے آپ کریں گے. آپ کو سب سے پہلے سائز جو گیون ریکویسٹڈ سائز ہے اس کو دیکھ کر آپ کو میپ کرنا پڑے گا اس سائز کو کہ کون سی لسٹ جو ہے اس کے لیے اپروپریٹ ہے، یعنی کون سی لسٹ میں سے یہ ایلوکیشن ہوگی. اس کی کئی پالیسیز ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نیکسٹ جو سب سے اپروپریٹ فٹ ہے
وہ اس کی طرف میں جاؤں گا. لیٹ سے کہ آپ نے جس طرح ہم نے شروع میں بھی مثال دی تھی کہ لیٹ سے آپ کے پاس ایک لسٹ ہے جس میں سارے بلاکس جو فری لسٹ ہے وہ 128 سائز کے ہیں اور آپ نے 96 بائٹس ایلوکیٹ کرنے ہیں, ریکویسٹ 96 بائٹس کی آئی ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کی جو بیسٹ میپنگ ہے وہ 128 بائٹ والے سائز والی لسٹ کے اوپر ہوگی. اور یہ میپنگ کرنا ایک سمپل فارمولے سے یا ایک جو ہے وہ میتھمیٹیکل چیز سے, فارمولے سے کافی اسٹریٹ فارورڈ کام ہے اور یہ بالکل ایک کانسٹنٹ ٹائم پہ کام ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کا وہ جو نیکسٹ فٹ اور فرسٹ فٹ بیسٹ فٹ کے سارے میتھڈ سے لینئر سرچ تھی وہ سب نکل گئی. ایک کانسٹنٹ ٹائم میں آپ نے ایک آپریشن کر کے فارمولا لگا کے ڈٹرمن کیا کہ کون سی لسٹ میں سے یہ ایلوکیشن ہونی ہے, اور اس لسٹ کے اندر جو ہے آپ پھر فرسٹ جو نوڈ ہے, کیونکہ سارے نوڈز برابر ہیں لہذا ایکول سائز کے ہیں, لہذا فرسٹ نوڈ آپ نے نکال لیا اور اس کو لسٹ کو اکارڈنگلی ماڈیفائی کر دیا, ہیڈ کو جو ہے وہ نیکسٹ پہ موو کر دیا اور اس فرسٹ نوڈ کا یا فرسٹ بلاک کا جو پوائنٹر اسٹارٹنگ ایڈریس ہے وہ آپ نے ریٹرن کر دیا. تو یہ بیسک الگوریتم کیا ہوا کہ ہم نے پہلے میپ کیا ایک سرٹن سائز آف دا لسٹ کے اوپر, اگر وہ لسٹ ایمٹی نہیں ہے تو اس میں سے ایک فرنٹ سے ایک بفر لے لیا اور وہ ہماری ایلوکیشن کمپلیٹ ہو گئی. اگر وہ لسٹ ایمٹی ہے تو اب ہمارے پاس کیا ہمیں کرنا چاہیے, بیسیکلی ہمیں اب ایک پوری لسٹ کریٹ کرنی چاہیے, یعنی جو اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے بفرس ان کی جو ہے لسٹ اب نئی کریٹ کرنی چاہیے. فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس لیٹ سے 128 کی سائز کا ہم نے ایلوکیشن کرنی تھی یا اس پہ ہم نے میپ کیا تھا اس سائز کی لسٹ کے اوپر, اور وہ اس لسٹ میں کوئی بھی ظاہر ہے وہ ایمٹی ہے, اس کے اندر کوئی فری 128 بائٹس کا بلاک موجود نہیں ہے. Now what we need to do is we need to create a list of certain appropriate size of that 128 byte buffers. اور اس میں ہم کیا کریں گے, ایک بڑا سا ہم پیج لے لیں گے, لیٹ سے کہ پورا لیٹ سے 4K کا ہمارا ایک پیج ہے یا ایک بڑا بلاک ہے میموری کا, وہ ہم کرنل سے لیں گے یا جس طرح بھی کسی طریقے سے ہم ایکوائر کریں گے, اور اس یا اگر ہمارے پاس ہیپ میں لیٹ سے ریزرو میں کچھ پڑے ہوئے تھے بڑے بڑے پیجز, اس میں سے ہم ایک پیج لے لیں گے, اس کے اندر ہم 128 بائٹس کی ایک لسٹ بنائیں گے یوزنگ کریٹنگ پوائنٹرز اینڈ یوزنگ دی بلاکس اینڈ ایوری تھنگ. اور اس میں سے لیٹ سے اگر 4K کا ہم نے لیا ہے تو 128 بائٹس کے 32 جو ہے وہ بفرس بن جائیں گے. 32 نوڈز کی ایک لسٹ یا 32 بلاکس کی ایک لسٹ کریٹ ہو جائے گی ہمارے پاس, اور پھر ہم اس میں سے فرنٹ سے ایک نوڈ لے سکتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ فرام ٹائم ٹو ٹائم آپ دیکھتے ہیں جب بھی آپ ایلوکیشن کرنے آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ فری لسٹ جو ہے وہ ایک پرٹیکولر سائز کی وہ ایمٹی ہے, اور آپ ایک نئی بڑی پیج میں سے لے کے اور ایک نئی لسٹ کریٹ کرتے ہیں اور پھر اس میں سے ایلوکیشن کرتے ہیں. اسی طرح سے اس کا ریورس بھی ٹرو ہے. فار ایگزامپل آپ نے ایک 32 بفرس کی ایک لسٹ بنا لی ہے اور اب اس کے اندر آپ فری کرنے گئے, لیٹ سے کہ آپ اس میں سے کچھ بفر ایلوکیٹ ہوئے تھے اور آپ نے اب فری کے ٹائم پہ دیکھا کہ اس میں ریٹرن کرنا ہے اس کی فرنٹ پہ یا جس طرح بھی. اب جیسے ہی آپ اس میں آپ نے ریٹرن کیا, آپ نے دیکھا کہ اس میں اب 32 پورے ہو گئے, یعنی پورا پیج جو ہے وہ فارغ ہو گیا, یعنی اس میں سے کچھ آپ نے ایلوکیشنز کی اس 32 میں سے آپ سارے کے سارے اس پیج کے فری ہو گئے, یا اس لسٹ کے جو آپ نے بنائی تھی وہ پوری لسٹ فری ہے, یعنی جو اس کا سائز انیشل تھا یا اوریجنل سائز تھا اس کے اوپر آ گئی ہے وہ لسٹ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سائز ہے, یہ جو 128 کا فار ایگزامپل ہماری کرنٹ ایگزامپل میں سائز چل رہا ہے, یہ جو ہے یہ زیادہ ہائی ڈیمانڈ میں نہیں رہا, کیونکہ اس میں سے بار بار فری کرتے کرتے آپ نے اس کو تقریباً فری کر دیا سارا. اور اب یعنی اگر یہ ہائی ڈیمانڈ میں ہوتا تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ بفرز آپ کے ابھی بھی ایلوکیٹڈ ہوتے اس میں سے. تو اس سائز کو یہ سمجھ کے کہ یہ ہائی ڈیمانڈ میں نہیں ہے, آپ کسی اور لسٹ کو جو ہے کہ حوالے کر سکتے ہیں, یعنی کسی اور سائز کی لسٹ کے اندر یہ پیج پورا ایڈ کر سکتے ہیں, اس کے اندر اس نئے سائز کی لسٹ بن جائے گی, اور یہ اس سائز کی لسٹ جو ہے وہ اس میں سے ایک پیج کم ہو جائے گا. تو یہ آپ آلویز پاسبل ہو سکتا ہے کہ ایک بڑے پیج کو لے کے یا بڑے چنک کو لے کے جس کے اندر آپ نے لسٹ بنائی ہوئی تھی, اگر وہ چنک پورا ایمٹی ہو جاتا ہے تو اس چنک کو موو کر دیں کسی اور
سائز کی لسٹ کے اندر جو ابھی ہائی ڈیمانڈ میں ہے. تو اس ٹائپ کی آپٹیمائزیشن آپ کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو پورا سیگریگیٹڈ لسٹ ہے یہ ہے تو کانسٹنٹ ٹائم کی اور بہت فاسٹ ایلوکیشن کر سکتے ہیں آپ اس سے, لیکن یہ بھی بیڈلی فریگمنٹ کر جاتی ہے. کیوں کر جاتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس میں یہ پرابلم ہے کہ اگر آپ نے ایک سرٹن سائز کے اوپر میپ کیا ہے اور لیٹ سے جس ہماری وہی ایگزامپل جس میں 96 بائٹس کے اوپر ہم نے میپ کیا تھا اور لیٹ سے وہ باقی بائٹس ان یوز رہ گئے تھے, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کئی دفعہ آپ ایک سرٹن سائز کے اوپر میپ کرتے ہیں, اس سائز کے اندر جگہ نہیں ہے لیٹ سے, اور آپ کے پاس کوئی ریزرو پیجز بھی نہیں ہے اس کے لیے, اور اب لیکن باقی اگر تمام لسٹ کے جو ان یوزڈ میموری ہے اس کو جمع کیا جائے تو وہ ڈیفینیٹلی اس سائز سے بڑی نکلے گی. تو ظاہر ہے کہ لیکن آپ کسی اور لسٹ کے اندر سے جو ہے وہ اس کو ایلوکیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ لیٹ سے کہ اس کے سائزز چھوٹے ہیں اور کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے اس طرح کی. تو اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ میموری کے ہونے کے باوجود, ٹوٹل میموری فری جو بائٹس ہیں ان کے ہونے کے باوجود آپ ایک سرٹن سائز کی ایلوکیشن کو نہ کر سکیں. اس کو فائٹ کرنے کے لیے یعنی فریگمنٹیشن کو فائٹ کرنے کے لیے آپ اس پرٹیکولر جو ٹیکنیک ہے اس کے اندر یہ اضافہ کر سکتے ہیں کہ آپ اسپلٹنگ اور کولیسکنگ بھی شروع کر دیں. وہ کس طرح سے آپ کریں گے کہ جیسے ہی آپ ایک سرٹن سائز پہ میپ کرتے ہیں تو اس کے اندر جو آپ نے ریزیڈیول بائٹس ہیں, لیٹ سے کہ آپ نے اگین کوئی لیٹ سے 32 یا 48 بائٹس بچ گئے, سم ایکس نمبر آف بائٹس بچ گئے, اور اس جو بچے ہوئے بائٹس ہیں ان کو لے کے آپ ایک نیا نوڈ بنائیں اس کا, اور اس کو اس کی اپروپریٹ سائز کی لسٹ میں ایڈ کر دیں اس نوڈ کو. تو ایک اس نئے سائز کی لسٹ میں جو آلریڈی آپ کے پاس ہے کہیں پہ, اس کے اندر ایک نئے فری نوڈ کا اضافہ ہو جائے گا. تو اس طرح کی سپلٹنگ جو ہے نا آپ بلاکس کی کر سکتے ہیں کہ جو بلاک جو ہے وہ آپ نے میپ کیا ہے لیکن اس کے اندر ریزیڈول بائٹس بچ گئے, جس طرح ہماری 96 اور 128 کی ایگزامپل میں ہوا تھا. اور پھر اگین کولیسکنگ کے میں بھی آپ یہی کریں گے کہ جب آپ فری کریں گے تو آپ اس کے بیک اور فرنٹ پہ دیکھیں گے کہ جی آپ کا جو باقی کسی بلاک سے یہ مرج ہو کے ایک بڑا بلاک بن سکتا ہے, اور پھر اس بڑے بلاک کو اس کی اپروپریٹ لسٹ میں ڈال دیں گے. تو ظاہر ہے کہ اس میں جو ہے وہ آپ کو سائزز کا اور فری بلاکس کی ایک ڈفرینٹ طریقے سے بھی آپ کو رکھنا پڑے گا ریکارڈ کہ آپ کے کہاں پہ اور کن کن لوکیشنز پہ آپ کے فری بلاکس اس سائز کے ہیں کہ جو مرج ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ. دیٹ اگین ریکوائر سم سرچنگ. لیکن نارملی یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے جو بلاک سائزز پاور آف 2 میں چل رہے ہیں تو وہ سرچنگ جو ہوتی ہے وہ log آف دی بیس 2 ہوتی ہے, تو اس میں وہ فاسٹر سرچ ہوتی ہے, لینئر سرچ نہیں ہوتی. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی فریگمنٹیشن جو ہے وہ اس سے بہتر ہو سکتی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ کولیسکنگ کے اوور ہیڈ کو یا جو مرجنگ کا اوور ہیڈ ہے اس کو آپ کم کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ آپ ڈیفرڈ کولیسکنگ کر لیں. فار ایگزامپل بیک گراؤنڈ میں ایک سرٹن ٹائم پیریڈ رکھ لیں گے, اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں گے جا کے کہ کن بلاکس کو مرج کیا جا سکتا ہے, اور پھر آپ مرجنگ کریں گے اس کو. یعنی سرچنگ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ہر فری پہ ہو یا ہر ایلوکیشن پہ ہو, آپ ایک سرٹن ٹائم کے بعد کر لیں, اس سے اس کی ذرا بہتر ہو جائے گی پرفارمنس. ظاہر ہے کہ آپ کا اوور ہیڈ کم ہو جائے گا. دوسرا آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ایک سرٹن تھریش ہولڈ رکھ لیں کہ اتنی فریگمنٹیشن جب ہو جائے گی, اتنے پرسنٹ میموری جب فریگمنٹڈ ہوگی تو میں جو ہے وہ اس وقت کلسٹرنگ کروں گا. تو ظاہر ہے فریگمنٹیشن کی پرسنٹیج کا آپ کو تھوڑا سا ٹریک رکھنا پڑے گا اگین, اور وہ اس کا اپنا ایک چھوٹا سا اوور ہیڈ آ جائے گا. تو اس طرح کے ٹریڈ آفس ہیں جنرل میموری مینجمنٹ کے اندر کہ آپ نے کس وقت کیا کام کرنا ہے, کتنے اوور ہیڈ کو برداشت کرنا ہے, کتنی لینئر سرچ کرنی ہے, کتنی لاگریتمک سرچ کرنی ہے, کانسٹنٹ ٹائم آپریشنز کون سے ہیں, اس کے نتیجے میں آپ کو کیا کیا ایڈوانٹیجز مل سکتے ہیں. اچھا, اب ہم نے اب تک جو میموری مینجمنٹ ساری ڈسکس کی ہے اس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پروگرامز کے بیہیویئر کو, اب پروگرامز کے جو جنرل بیہیویئر پیٹرنز ہوتے ہیں میموری ایلوکیشن ڈی ایلوکیشن کے, اس کو ہم نے بالکل اگنور کر دیا. یعنی ہم نے شروع میں یہ ایزمپشن کر لی تھی کہ میموری ایلوکیشن اور فری کی ریکویسٹ جو ہیں وہ کمپلیٹلی رینڈم, کمپلیٹلی آربیٹری آئیں گی, اور ہم نے جو میموری ایلوکیٹر ڈیزائن کرنا ہے
اس کے اندر ہم نے یہ ازیوم کرنا ہے کہ جو بالکل رینڈم بیہیویئر پیٹرن ہے پروگرامس کا کہ وہ ایلوکیشن اور فری جو ہے وہ کسی ترتیب میں کر سکتے ہیں, جو کہ صحیح ایزمپشن تھی. لیکن اب جب ہم نے سارے یہ میموری مینجمنٹ ٹیکنیکس دیکھی ہیں تو اس میں ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ ہمارے پاس ٹریڈ آفس ہی ہیں ظاہر کرنے کے لیے. کوئی آئیڈیل ٹیکنیک تو ابھی تک ہم نہیں اس پہ ارائیو ہو سکے. تو وائی ناٹ لک بیک اینڈ سی واٹ ریئل پروگرامس ایکچولی ڈو. اگر آپ اس سلائڈ پہ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ 3 گراف نظر آ رہے ہیں. یہ 3 گرافس یہ بتا رہے ہیں کہ جو ریئل پروگرامس ہیں یعنی موسٹ آف دا پروگرامس, یعنی اگر آپ لارجر نوعیت کے پروگرام دیکھیں کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں لکھے ہوئے, تو وہ نارملی اس طرح کے بیہیویئرز آپ کو ملیں گے اگر آپ کی میموری ایلوکیشنز اور ڈی ایلوکیشنز کو پلاٹ کریں ود ریسپیکٹ ٹو ٹائم. پہلا آپ کو کیا ہے, ریمس ملیں گے آپ کو. دیکھیں یہ جو کرو ہے یہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ پروگرام ایکومولیٹ کرتا ہے ڈیٹا کو, یعنی میموری ایلوکیشنز کرتا رہتا ہے اور فری بہت ہی کم کرتا ہے, یا بڑے ہی لمبے عرصے بعد جا کے کہیں فری کی نوبت آتی ہے, یعنی لینئرلی میموری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اس کے اندر. دوسرا جو آپ کو ملے گی پیٹرن, ایک ون کلاس آف پروگرامز ہے, یعنی بہت سارے پروگرام ایسے ہوتے ہیں یا سافٹ ویئر ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس ٹائپ کی میموری ایلوکیشن کے پیٹرنز ایگزیبٹ کرتے ہیں. دوسرے ٹائپ کے پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ پیکس ایگزیبٹ کرتے ہیں, لو ہائی. اس میں آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے, اس میں پہلے میموری ایلوکیشنز ہوئی ہیں ایک سرٹن اسپیڈ کے ساتھ, یعنی وہ آپ کی ایک اسٹریٹ لائن کے اندر, پھر اچانک وہ جو ہے ساری کی ساری فری ہو گئی. پھر اس کے بعد پھر ایک میموری ایلوکیشنز ہوئی, ایک پیک تک پہنچی, پھر اچانک فری ہو گئی. پھر ایک اگین ایک ڈفرینٹ سلوپ کے ساتھ جو ہے وہ اگین لائن چلی اور پھر وہ فری ہو گئی. تو یہ پیکس اینڈ رائز اینڈ فالس آ رہی ہیں مسلسل, تقریباً رینڈم قسم کی. زیادہ تر پروگرامز اس قسم کا بیہیویئر جو ہے وہ ایگزیبٹ کریں. اور پھر آپ کے پاس یہ بھی ملتا ہے جو پلیٹوز کہلاتے ہیں, جو یعنی ایک پلیٹو سا جو ہے وہ ایک آئی لینڈ سا بن گیا. اس میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے کافی سارے آبجیکٹس ایلوکیٹ کیے, اس کے بعد ان کو اپنے پاس رکھ لیا, چھوڑا نہیں, اور مزید ایلوکیشنز بند کر دی ہیں ایک سرٹن پیک پہ پہنچ کے. اس کے بعد کافی لمبے عرصے کے بعد آپ نے اچانک جو ہے اس کو واپس ایک سرٹن اسپیڈ کے ساتھ ڈی ایلوکیشن شروع کی. تو یہ بھی آپ کو ملتا ہے. اب گیون دیز 3 ٹائپ آف بیہیویئرس, یہ جو بیچ والا بیہیویئر ہے پیک بیہیویئر, یہ کئی پروگرامس کا جس طرح میں نے کہا کہ یہ ایگزیبٹ ہوتا ہے. تو کین وی ریئلی یوٹیلائز دس ٹائپ آف بیہیویئر ان ڈیزائننگ اے میموری مینیجر, اور اس سے کیا ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ اور ان پریکٹس اصل میں بہت کچھ لوگوں نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ دس کین ایکچولی بی یوٹیلائزڈ اور فار دا ڈیزائن آف دا میموری مینیجر. کس طرح سے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری ایک پیک آئے گی, اس کے بعد اچانک ساری میموری فری ہوگی. تو اس کو ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ لیٹ اس گیو دی ایپلیکیشن a certain size of a buffer, جو ایک لارجر کافی ٹھیک ٹھاک لارج بفر ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں 64K کا یا 4K کا, واٹ ایور ڈپینڈنگ اپون دی ایپلیکیشن جو کیا نیچر کیا ہے اور اس کو کتنے بفرس نارملی چاہیے ہوتے ہیں. آپ ایک سرٹن ایوریج نکال لیں اس کا, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم شروع میں ایپلیکیشن کے لیے ایک چنک یا ایک 64K فار ایگزامپل کے طور پر لے رہا ہوں, ہم نے ایک بفر ایلوکیٹ کر دیا. اب جو اس کی چھوٹی چھوٹی ایلوکیشنز ہو رہی ہیں جو پیک تک جائیں گی اپنی, وہ اسی 64K کے اندر سے ہوں گی لینئرلی بالکل. فار ایگزامپل آپ نے ایک ایپلیکیشن کے لیے ایک سرٹن ٹائم پہ 64K کا ایک چنک ایلوکیٹ کیا, اور اس کے بعد اس کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹر ہے جو اب نیکسٹ میموری ایلوکیشن ہونی ہے وہ اس کے ایڈریس اسٹارٹنگ ایڈریس آف دیٹ چنک کے اوپر یا دیٹ بڑے بلاک کے اسٹارٹنگ ایڈریس کے اوپر رکھ دیا. ایلوکیشن ریکویسٹ آئی, آپ نے سائز دیکھا, جو بھی سائز تھا وہ لیٹ سے کہ سائز تھا آپ کا 1K یا 128 بائٹس یا 96 بائٹس واٹ ایور, اتنا آپ نے پوائنٹر کو موو کیا سیدھا پلس کر کے, اور جو جہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا تھا پوائنٹر کو موو کرنا اس کا ایڈریس جو ہے وہ آپ نے ریٹرن کر دیا. نیکسٹ ٹائم ایلوکیشن ریکویسٹ آئی, وہ اگین اسی 64 بائٹ کے بائٹس کے چنک کے اندر سے آئی, آپ نے اس پوائنٹر کو فردر موو کیا اتنے سائز کے برابر, اور پھر آپ نے اسٹارٹنگ ایڈریس اس کا ریٹرن کر دیا. نتیجہ کیا نکلا اس کا کہ آپ کی جو میموری ایلوکیشن ہے وہ انتہائی فاسٹ ہو گئی, اس میں صرف ایک پوائنٹر پلس ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا.
اور جو اسٹارٹنگ جہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا پلس کرنا جو اوریجنل جگہ تھی وہ آپ نے بیسیکلی وہ آپ نے ایز این ایڈریس ریٹرن کر دی. تو اس سے زیادہ فاسٹ ایلوکیٹر پاسبل ہی نہیں ہے, یہ بالکل کانسٹنٹ ٹائم ایلوکیٹر ہے. اچھا, اب فرض کریں کہ آپ نے ایک چنک کے اینڈ میں پہنچ گئے آپ, اور ابھی تک ایپلیکیشن نے فری کچھ نہیں کیا. اب جب اینڈ پہ پہنچ گئے اور اب فردر ایلوکیشن ریکویسٹ آ گئی, تو آپ نے اسی سائز کا یا اس سے ملتے جلتے سائز کا ایک اور چنک لے کے اس کے ساتھ لنک کر دیا, لنک لسٹ بنا دی. تو اب 264 کے فار ایگزامپل چنکس آپ کے پاس ہو گئے, اور نیکسٹ جو ایلوکیشن ہے وہ آپ نے دوسرے چنک سے شروع کر دی. اب کیا ہوگا کہ جب بھی ایپلیکیشن جو ہے وہ جب اکٹھا فری کرے گی, تو وہ ایک وہ چھوٹے چھوٹے بفر جو اس نے لیے ہوئے تھے کم یعنی ود ان دیٹ 64 کے سائز کے, ان سب کو باری باری فری نہیں کرے گی, بلکہ وہ ایک ہی دفعہ فری کرے گی, کال کرے گی, اور آپ وہ پورے جو 64 کے چنک جو لنک ہوئے آپس میں سارے کے سارے فری کر دیں گے اور ون ٹائم فری کر دیں گے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا جو فری کی کالز ہیں وہ بہت ہی کم ہو جائیں گی, اور فری جو ہے وہ ایک سمپل آپریشن ہو جائے گا کہ آپ کا جو ایک گلوبل لسٹ ہے جس کے اندر آپ کے بڑے بڑے چنکس پڑے ہوئے ہیں, بس ان کے اندر آپ ریٹرن کر دیں گے جو بڑے بڑے سائز کے بفرز ہیں, اور ان کے اندر سے آپ ایک بفر اٹھا لیا کریں گے جب بھی بڑے, اور جو چھوٹی چھوٹی ایلوکیشنز ہیں وہ ساری ود ان دیٹ چنک وہ کریں گے. اور تو پوائنٹر انکریمنٹ سمپل آپ کا میموری ایلوکیٹر ہے, اور فری از اے لارج فری آف آل دا بفرز آف آل دا ہول چنک. اس کو چنک کو ہم کہتے ہیں ارینا, اور ارینا ایلوکیٹر جو ہے وہ اس ٹیکنیک کا نام ہے. اور اس میں یہ ہوا کہ آپ نے جو پیک جو آ رہی تھی نا کہ پیک کے بعد اچانک سارا فری ہوتا ہے, تو آپ نے پورا کا پورا چنک جس کے اندر ایلوکیشن ہوئی تھی چھوٹی چھوٹی وہ سارا ایک ہی دفعہ فری کیا. تو یہ ایک بہت ہی ایفیشینٹ ٹیکنیک ہے, اور یہ اکثر جو بڑے بڑے ویب سرورز اور پروٹوکول سرورز اور جتنے سرور کلاس کے جو سسٹمز ہوتے ہیں ان میں یہ ٹیکنیک کافی ہیویلی یوز ہوتی ہے. اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کو ایک لانگ ٹائم تک آپ زیادہ میموری اپنے پاس ہولڈ کر کے رکھتے ہیں, لیکن گیون کہ ہمارے پاس آج کل میموری فزیکل میموری اور ریم اور ان سب کی جو ہے وہ کافی ایکسیس ہوتی جا رہی ہے, تو یہ اتنا بڑا پرابلم نہیں رہا. یعنی ہم یو کین ایکچولی ہولڈ میموری فار پریٹی لانگ, اینڈ بٹ دی میموری مینجمنٹ اینڈ میموری ایلوکیشن بیکم سمپل اینڈ ویری ایفیشینٹ. اب اسٹوڈینٹس ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے آٹومیٹک میموری مینجمنٹ یا آٹومیٹک گاربیج کلیکشن. گاربیج کلیکشن کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ فری سرے سے کرتے ہی نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں جی میں صرف میموری ایلوکیٹ کروں گا, فری جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کا یا پروگرامنگ لینگویج کا یا رن ٹائم سسٹم کا کام ہے. یعنی آپ نے ایپلیکیشن پروگرامر سے یہ ذمہ داری بالکل لے لی کہ وہ میموری کو فری بھی کرے, اور آپ نے ایک اور چیز پہ ریلائی کیا کہ وہ جو ہے آپ کو فری کی پوری سروس پرووائڈ کرے, اور یعنی ان ادر ورڈز آپ کا جو یوز کر کے چھوڑا ہوا گاربیج ہے اس کو کلیکٹ کر کے تو اس کو جو ہے دوبارہ استعمال کے قابل بنائے, ریسائیکل کر دے. ان ادر ورڈز اسی لیے اس کو ٹیکنیک کو گاربیج کلیکشن کہتے ہیں. گاربیج کلیکشن میں بیسیکلی آپ کو اس کی کئی ایگزامپلس مل جائیں گی کہ آپ کی اسکرپٹنگ لینگویجز ہیں, مثال طور پہ پرل ہے وہ گاربیج کلیکشن کرتی ہے. آپ کی پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں وہ ماڈرن جو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویجز ہیں, مثلا جاوا ہے وہ گاربیج کلیکشن کرتی ہے. اور اسی طرح سے لسپ اور ایم ایل ٹائپ کی لینگویجز ہیں جو کہ فنکشنل لینگویجز کہلاتی ہیں, وہ بھی گاربیج کلیکشن کرتی ہیں. لیکن نارمل جو سی اور سی پلس پلس کے جو کمپائلرز ہیں یا ان میں یہ سپورٹ نہیں ہے گاربیج کلیکشن کی, اس لیے اس میں آپ ڈفرینٹ کنزرویٹو ٹائپ کے گاربیج کلیکٹرز لکھ سکتے ہیں سی اور سی پلس پلس کے پروگرامز کے لیے بھی جو کہ گاربیج کلیکشن کی سروس پرووائڈ کریں. لیکن ان کلیکٹرز کی ایک لمیٹیشن یہ ہے کہ وہ سارا گاربیج کلیکٹ نہیں کر سکتے. تو اب ہم گاربیج کلیکشن کی کچھ ٹیکنیکس کو ڈسکس کر لیتے ہیں, کچھ بیسک ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں اس کی اور ان کے اندر کیا ہم کرتے ہیں. پہلے تو سب سے پہلے ہمیں گاربیج کلیکشن کے لیے کچھ ہمیں ریکوائرمنٹس بلڈ اپ کرنی ہے کہ گاربیج کلیکشن کلیکٹر کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہیں. سب سے پہلے تو
ظاہر ہے کہ اگین وہی ریکوائرمنٹ کہ ہاؤ ڈز دا میموری مینیجر نو وین دا میموری کین بی فری. ظاہر ہے کہ گاربیج کلیکشن ہر وقت نہیں ہو سکتی, کسی کوئی ٹائم ہوگا جب گاربیج کلیکشن کی جائے گی, تو وہ کون سا ٹائم ہے آخر. بیسیکلی ان جنرل وی ریئلی ڈونٹ نو, یعنی ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو ابھی جو ہے یہ فیوچر میں پیٹرن کیا ہوگا پروگرام کا. اور بیسیکلی کمپائل ٹائم پہ تو ہمیں زیادہ تر پتہ نہیں ہوتا کہ کیونکہ کنڈیشنل کنڈیشنز کے کیس میں جو ہے چیزیں یوز ہو رہی ہوتی ہیں, کبھی نہیں ہو رہی ہوتی. تو بٹ بیسیکلی اس ٹیکنیک میں یہ تو نہیں ہم کر سکتے کہ ہم کمپائل ٹائم بھی بتا دیں گے جی یہ کیونکہ یہ یوز نہیں ہو رہی ہے اس لیے اس کو یہاں پہ فری کر دو. لیکن وی کین ٹیل دیٹ سرٹن بلاکس کین ناٹ بی یوزڈ اف دیر آر نو مور پوائنٹرز ٹوورڈز دیم. یہ ٹریک ہم رکھ سکتے ہیں کہ اگر فرض کریں کوئی ایسا میموری بلاک ہے جس کی طرف اب کوئی بھی پوائنٹر پوائنٹ ہی نہیں کر رہا, تو موسٹ پروبلی وہ ضائع ہو چکا ہے, یعنی اس کی طرف اب ظاہر ہے وہ ایکسیسیبل نہیں ہے, وہ ریچبل نہیں ہے کسی بھی اپلیکیشن کے کوڈ سے, تو اس کو ہم فری کر سکتے ہیں. تو اگر ہم کسی طریقے سے یہ ٹریک کرنے میں کامیاب ہو جائیں یا یہ ڈیٹیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ بلاک جو ہے اب یہ کسی بھی جگہ سے کوڈ میں سے ریچبل ہی نہیں رہا, تو ہم اس کو فری کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ ازمپشنز کرنی پڑتی ہیں آپ کو اباؤٹ دی پوائنٹرس, یعنی جو آپ کے پوائنٹ کر رہے ہیں کسی میموری بلاک کو. ایک ازمپشن تو یہ ہوتی ہے کہ میموری مینیجر کین ڈسٹنگوش بٹوین پوائنٹرز اینڈ نان پوائنٹرز, so it is able to tell whether this particular contents of some memory location are a pointer or they are not a pointer. اور دوسری assumption یہ ہوتی ہے کہ جو سارے pointers ہیں وہ ہمیشہ ایک start of the memory block کو ہی point کر رہے ہوں گے. اور تیسری assumption یہ ہوتی ہے کہ you cannot hide pointers, یعنی کو ٹائپ کاسٹ کر کے پوائنٹر کو انٹیجر بنا دیا, انٹیجر کو پوائنٹر بنا دیا, یہ نہیں کر سکتے. جب بھی آپ کسی انالیسس کریں گے پروگرام کو تو آپ کو پوائنٹر کو کلیئرلی آپ کو بتا دینے کے قابل ہونا چاہیے کہ یہ پوائنٹر ہے. تو given these kind of assumptions ہمارے پاس دو ٹیکنیکس ہیں میموری گاربیج کلیکشن کی جو بیسک ٹیکنیکس لاتی ہیں. ایک ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریفرنس کاؤنٹنگ ٹیکنیک, اور دوسری کو ہم کہتے ہیں مارک اینڈ سویپ ٹیکنیک. ان دونوں ٹیکنیکس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. بیسک ان کے اندر آئیڈیا کیا ہے, اس کی ڈیٹیلس میں ہم زیادہ نہیں جائیں گے, لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا آف واٹ ایگزیکٹلی دیز ٹیکنیکس آر آل اباؤٹ. ریفرنس کاؤنٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اف یو لک ایٹ دا سلائڈ کہ ہر آبجیکٹ, ہر جو میموری لوکیشن ہے, جو میموری آبجیکٹ ہے جو یا میموری بلاک ہے, اس کی طرف ہم جتنے بھی ریفرنسز ہیں, جتنے بھی پوائنٹرز ہیں اس کی طرف پوائنٹ کریں, ان کا آپ ایک کاؤنٹ رکھتے ہیں. جب بھی ایک پوائنٹر اس کی طرف پوائنٹ کرتا ہے تو ہم کاؤنٹ کو انکریمنٹ کر دیتے ہیں. جب بھی کوئی پوائنٹر اس کی طرف پوائنٹ کرنے سے ہٹتا ہے, یا جب بھی پوائنٹر جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرمز میں پوائنٹر کل ہوتا ہے, تو ہم کاؤنٹ کو ڈیکریمنٹ کر دیتے ہیں. اور اس کی ایگزامپل آپ کو اس سمپل فنکشن میں نظر آ رہی ہے کہ جو بار ہے وہ اس پوائنٹر یعنی باڈی ٹائپ ویریبل, تو سی جو ہے وہ ایک ایز این آرگومنٹ پاس ہو رہا ہے, اور دو پوائنٹرز لوکل ویریبلز ہیں اس فنکشن کے اندر اے اور بی. پہلے اے کو اسائن ہو گیا سی, تو ہم نے سی کی ریفرنس کاؤنٹ پلس پلس کر دی. پھر بی کو اسائن ہو گیا اے, تو ہم نے اے کی ریفرنس کاؤنٹ انکریمنٹ کر دی, کیونکہ اے جو ہے اب وہ بی کے اندر بھی اس کی کاپی موجود ہے. اب ہم نے اسی فنکشن کے اندر اے کو 0 کر دیا, تو ظاہر ہے کہ اے اب سی کو پوائنٹ نہیں کر رہا, یا جہاں سی پوائنٹ کر رہا تھا وہاں اب اے پوائنٹ نہیں کر رہا, تو ہم نے اے کا جو ریفرنس کاؤنٹ ہے وہ مائنس کر دیا. اور جب ہم اس کے فوراً بعد ہم ریٹرن ہو گئے, تو ریٹرن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بی کا بھی ریفرنس کاؤنٹ اب مائنس کر سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ بی کو ہم نے اے اسائن کیا تھا, اے 0 ہو گیا اور اب بی اپڈیٹ نہیں ہوا, تو بی از یوز لیس, تو وہ بی کا بھی ڈیکریمنٹ کر دیا. جیسے ہی کسی جگہ ریفرنس کاؤنٹ 0 پہ پہنچے گا تو ہم اس ریسورس کو فری کر دیں گے. اور یہ جو ٹیکنیک ہے, یہ جو ایسے ڈیٹا اسٹرکچر جو ہیرارکل نیچر کے ہوتے ہیں, جس میں ٹریز وغیرہ بن رہے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل یونکس کے فائل ڈسکرپٹرز ہیں, یا پیجز ہیں میموری کے, فزیکل میموری کے یا ورچوئل میموری کے, جو آپریٹنگ سسٹم مینج کرتا ہے, یا جو تھریڈ کنٹرول بلاکس ہیں ان کا جو اگر آپ نے کوئی ٹری بنایا ہوا ہے یا کوئی اس طرح کی ہیرارکی بنائی ہوئی ہے ان کی کہ پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ ہے ان کے درمیان, اس قسم کے ڈیٹا اسٹرکچرز کے لیے یہ بڑی اچھی ٹیکنیک ہوتی ہے, کیونکہ آپ کے لیے کافی آسان ہوتا ہے اس ریفرنس کاؤنٹ کو مینٹین کرنا. اس میں جو پرابلمز آتی ہیں
وہ وہاں پہ آتی ہیں جہاں پہ ڈیٹا اسٹرکچر سرکولر ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل ایک نوڈ جو ہے وہ دوسرے کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے, دوسرا تیسرے کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے, تیسرا پھر پہلے کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے. فار ایگزامپل سرکولر لنک لسٹ ہوتی ہیں, سرکولر بفرز ہوتے ہیں آپ کے پاس. اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اگر فرض کریں ایک لمبی سرکل سے جو ہے وہ سرکل کمپلیٹ ہو رہا ہے لمبے ریفرنسز کے ذریعے سے کی سیریز کے ساتھ, تو ظاہر ہے کہ پھر آپ جو ہے اس کی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈیکریمنٹ کر کے وہ واقعی میں زیرو ہو گیا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہیں اور سے وہ پوائنٹ کرتا ہوا آ رہا ہو اس کی طرف. تو اس لیے ریفرنس کاؤنٹ کو ایکچولی ریئل میں اگر پروگرامر کی ذمہ داری لگا دی جائے کہ وہ یہ پلس پلس اور مائنس مائنس خود ہی کرے, تو ظاہر ہے کہ اور اس کے لیے کوئی اے پی آئیز یا کوئی لائبریری اس طرح کی کالس پرووائڈ کر دی جائیں جو کہ آبجیکٹ کی ریفرنس کاؤنٹ مینٹین کریں اور پروگرامر سمپلی ان کو کال کرتا جائے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے پروگرامر کے لیے یہ مینٹین کرنا ایک کافی مشکل کام ہے کہ وہ ہر آبجیکٹ کی کریشن پہ, ریفرنس پہ, ڈیلیشن پہ تمام جو دیکھے کہ جی کون سے پوائنٹر کل ہو رہے ہیں, کون کون سے پوائنٹر جو ہیں وہ میں نے اب ڈیکریمنٹ کرنے ہیں, وہ اٹس ویری ایزی ٹو فارگیٹ بائی آن دا پارٹ آف دا پروگرامر. اس میں ہمیں کمپائلر کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے کہ کمپائلر کمپائل کرتے ہوئے بہت سارے ریفرنس کاؤنٹس تو خود ہی جنریٹ کر دیتا ہے. اس کے بعد فردر جو ہے ہم کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکولر ڈیٹا اسٹرکچرس کے اگر کمپائلر نہیں کر سکا ہے تو ہم وہ خود کر سکیں اس طرح سے. تو ایک یہ ٹیکنیک بیسیکلی ہوتی ہے. دوسری ٹیکنیک جو ہے وہ ہے مارک اینڈ سویپ گاربیج کلیکشن. مارک اینڈ سویپ گاربیج کلیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ میموری جو ہوتی ہے وہ ایز اے ڈائریکٹڈ گراف ماڈل ہوتی ہے, یعنی جو بھی ہیپ کی جو میموری ہے ساری اس میں اس کو آپ ماڈل کرتے ہیں کہ یہ ایک گراف ہے, اور یہ ڈائریکٹڈ گراف ہے. رادر ڈائریکٹڈ گراف میں کیا ہوتا ہے کہ ایچ بلاک یا میموری بلاک جو ہے وہ ایک نوڈ ہے گراف کا. ہر پوائنٹر جو ہے جو اس میموری بلاک کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے وہ ایک ایج ہے گراف کی, اور جو لوکیشنز جو کہ ہیپ کے اندر نہیں ہیں وہ بیسیکلی آپ کے اس گراف کے روٹس ہیں. بیسیکلی اس کو روٹ نوڈز کہتے ہیں. آپ روٹ نوڈز کا مطلب کیا ہے کہ ایسے پوائنٹرز جو رجسٹرز میں یا اسٹیک کے اوپر لوکل ویریبلز میں یا گلوبل ویریبلز میں جو کہ آپ کی ڈیٹا سیگمنٹ میں ہوتے ہیں ان میں اسٹورڈ ہیں, ان کے اندر سے آپ اسٹارٹ کر کے یعنی روٹ نوڈز کو لے کے اور پھر آپ گراف کو ٹریس کرتے ہیں, یعنی اس کی آپ سرچنگ کر سکتے ہیں کہ ان پوائنٹرز سے آپ میموری بلاک کے اوپر پہنچے, پھر میموری بلاک کے اندر فردر چلیں اور پھر دیکھیں کہ وہ اس میں اور فردر جو میموری بلاکس ہیں ہیپ کے ان کے پوائنٹرز کہاں کہاں اسٹورڈ ہیں اس میموری بلاک کے اندر, اور پھر ان کو فالو کریں. تو ایک پورا آپ گراف بنا سکتے ہیں آف میموری پوائنٹرز کے جہاں جہاں پہ میموری جو ہے لوکیشنز ایکسس ہو رہی ہیں وایا پوائنٹرز. یعنی ایک نوڈ جو ہے اس گراف کا وہ ریچیبل ہوگا فرام اینی ادر نوڈ اف دیر از اے پاتھ فرام اینی روٹ نوڈ ٹو دیٹ نوڈ. یعنی روٹ نوڈ میں نے پہلے ڈیفائن کر دی, اور نان ریچیبل نوڈز وہ ہوں گے جو کہ گاربیج آپ کا. تو بیسیکلی مارک اینڈ سویپ ٹیکنیک کیا کہتی ہے کہ یو کین بیسیکلی allocate, keep on allocating using malloc until you run out of space, یا at any certain point in time آپ نے garbage collection let's say کرنی ہے وہاں پہ. اور garbage collection میں آپ کیا کریں گے کہ آپ ہر نوڈ کے اندر آپ مارک کر دیں گے کہ یہ ریچیبل ہے یا نہیں, اور ایک پورا ایک آپ جو ہے سائیکل چلائیں گے جس کے اندر آپ ریچیبل نوڈز کو مارک کر دیں گے اور پورے گراف کو ٹریورس کر دیں گے, ڈیپتھ فرسٹ یا بریتھ فرسٹ جس طرح بھی. اس کے بعد اب ایک سویپ فیز میں چلے جائیں گے, یعنی پہلے مارک فیز چلے گا گاربیج کلیکشن کا, اس میں تمام وہ نوڈ جو ریچیبل ہیں وہ مارک ہو جائیں گے. اس کے بعد سویپ فیز چلے گا جس کے اندر وہ تمام نوڈز جو کہ مارک ہونے سے رہ گئے ہیں یعنی جو ان ریچیبل ہیں لیکن نوڈز ہیں گراف کے وہ آپ کے جو ہے وہ فری ہو جائیں گے. تو بیسیکلی اس میں کیا ہوا کہ ہمارے پاس ایک مارک فیز ہے, ایک سویپ فیز ہے, اور ہم اس میں ڈائریکٹڈ گراف ماڈل کو یوز کرتے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ کچھ اسمپشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی گاربیج کلیکٹر کے پاس کچھ اے پی آئیز ہونی چاہیے جس کے اندر وہ پہلے یہ بتا سکے کہ یہ جو پرٹیکولر پوائنٹر, یہ جو پرٹیکولر آبجیکٹ ہے یا پرٹیکولر جو ورڈ ہے یہ پوائنٹر ہے یا نہیں ہے, یعنی اس کے اندر جو چیز اسٹور ہوئی بھی ہے از اٹ اے پوائنٹر اور ناٹ. تو از پوائنٹر نام کا ایک مجھے فنکشن چاہیے جو جس کے اوپر میں گاربیج کلیکشن بلڈ کروں گا اپنا.
اس کے بعد میرے پاس یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں ایک بلاک کی لینتھ بتا سکوں کہ اس کی بلاک کی لینتھ کیا ہے، یعنی جو بھی میموری بلاک ہے جو اس گراف کا نوڈ ہے اس کی لینتھ کیا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ میں روٹس نوڈ کو آئیڈینٹیفائی کس طرح سے کر سکوں. تو میرے پاس گیٹ روٹ نام کا فنکشن بھی ہونا چاہیے، میرے پاس لینتھ آف میں بلاک کا ایک اسٹارٹنگ ایڈریس دوں اور وہ مجھے لینتھ ریٹرن کر دے، ایسا فنکشن بھی ہونا چاہیے میرے پاس. اور اس طرح سے یہ مجھے ریکوائرمنٹ ہے بیسیکلی اگر میں گاربیج کلیکشن مارک اینڈ سویپ بیس پہ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ہمارا جو ہے اوور آل جنرل ٹیکنیکس تھی. اس میں ہم کچھ کوڈ بھی میں نے سلائڈز میں دیا ہوا ہے مارک اینڈ سویپ کے کیس میں، جو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلائڈز میں. ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن ہم نیکسٹ ٹائم اس کو اسٹارٹ آف دا لیکچر میں اس کوڈ کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی ڈسکشن کو ہم نیکسٹ ٹائم پھر کنکلوڈ کر لیں گے، جس میں ہم مارک اینڈ سویپ کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے، اس کا الگوریتم سمجھ لیں گے اس کوڈ کے ذریعے سے، اور پھر اس سے بات کافی کلیئر ہو جائے گی کہ ہم کس طرح سے گاربیج کلیکشن کرتے ہیں. اور پھر نیکسٹ ٹائم جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ریویو لیکچر ہوگا، اور جو اب تک ہم نے کیا ہے اس کورس میں، یعنی 22nd لیکچر جو ہے ہمارا ریویو لیکچر ہوگا، جس کے اندر ہم شروع سے آخر تک کے سارے ٹاپکس کو بالکل ایک فاسٹ قسم کا ریویو کریں گے جسٹ فار دی پریپریشن آف دا مڈ ٹرم. اور پھر ہم اس لیکچر کو کنکلوڈ کریں گے، اور پھر ہم اس سے نیکسٹ ٹائم پھر ہم اپنا نیا ٹاپک شروع کریں گے جو کہ ہے ورچوئل میموری مینجمنٹ، جو کہ آپریٹنگ سسٹم لیول پہ ہوتی ہے، اور اس کے کانسیپٹس کیا ہیں، وہ کیوں ہمیں کرنی پڑتی ہے، اس کے اوپر ہم ڈسکشن اسٹارٹ کریں گے. تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم.